رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امید کہ آپ لوگ سب خیر اور عافیت میں ہوں گے. بإذن اللہ we'll begin our class today, hadith class. Next hadith لیتے ہیں. This time it is hadith number 7. امام نبوی کی حدیث کریں, the 40 hadith of Nabawi, and today we are doing the 17th hadith. The hadith has been shared to you. I hope everybody has received the hadith. It has been shared in the group. اگر وہاں پر بھی شیئر کر سکتے ہیں تو پلیز شیئر کر دیں. The hadith is on the authority of Abu Ya'la Shaddad ibn Aus from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who said, "Verily Allah has prescribed excellence in all things. Thus, if you kill in a good manner. If you slaughter in a good manner. Each of you should sharpen his blade and spare suffering to the animal he is slaughtering." Recorded by Muslim. تو مسلم شریف کی حدیث ہے, and it teaches us, the main thing which it teaches us is to be excellent in all things. That is our personality. This hadith deals with yet with another personality of ours, کہ ہمیں excellent ہونی چاہیے. ہر کام جو بھی کام کریں ہم perfectly کریں. عربک میں ان اللہ کتب الاحسان, کتب الاحسان, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر لکھ دیا ہے احسان, علی کل شیء, ہر چیز پر. تو ہر چیز جو بھی کام کریں, یہاں پہ کل شیء, علی کل شیء, ہر چیز میں, تو ہر چیز مینس ہر چیز, عبادت میں بھی آ جائے گا اور عمل میں بھی آ جائے گا. لوگوں کے ساتھ سلوک, جو کام ہم خود اپنے لیے کرتے ہیں, جو کام لوگوں کے لیے کریں گے, جو عبادت ہم کریں گے, ہر چیز میں احسان شامل ہونی چاہیے. ان اللہ کتب الاحسان, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, کتبہ that is written, احسانہ that means it is obligatory for us, کہ ہم جو بھی کام کریں احسان سے کریں. مائک میوٹ کیجیے گا پلیز فوزیہ اقبال. فوزیہ اقبال مائک میوٹ پلیز. انسان چڑا ہوا رہتا. فوزیہ اقبال مائک میوٹ پلیز. آپ کی آوازیں آ رہی ہیں آپ کے گھر کی. ہاں معلوم ہے, جزاک اللہ. So it is احسان کے طریقے سے, ہم جو بھی کام کریں احسان کے طریقے سے کریں. سورہ نحل آیت نمبر 19. Verily Allah enjoins al-adl and al-ihsan. Can somebody mute the Fawzia Iqbal ka mic please? ڈاکٹر نسرین, کیا آپ ان کا مائک میوٹ کر پائیں گے؟ معلوم تانا مار لینا کہ وہ کون سی ٹیبلٹ تھی. ڈاکٹر نسرین کہیں کہیں مار رہے. اور کیا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sorry, yes, Dr. Safin, I'm there. Sorry. شاید ان کو کال آئی ہے تو وہ لوگ کال پر بات کر رہے ہیں شاید, تو وہ دونوں ایسے ہو رہا ہے شاید. جی I'm back, yes. مائک میوٹ کیجیے گا فوزیہ اقبال کا, کافی ڈسٹربنس ہو رہا ہے. Yeah, actually I've been doing it. وہ بار بار جو ہے نا انمیوٹ ہوتے جا رہا ہے. We will see again, اگر نہیں ہوتا تو I might remove her because I'm doing it from a long time. دیکھنے کے باوجود I cannot continue my lecture with her. No, I will remove her inshallah. We'll just watch her. I will remove her if it doesn't happen. I will remove her. Don't worry, inshallah. Okay. جزاک اللہ خیر. وہ پیچھے آوازیں آ رہی ہیں تو اٹس اے بٹ ڈسٹربنس. آئی ایم شیور آپ لوگ کو بھی ڈسٹربنس ہو رہا ہوگا میرے ساتھ ساتھ. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹس کم بیک ٹو آور حدیث. تو اس میں احسان کا مینشن کیا گیا ہے کہ ان اللہ کتب الانسان علی کل شیء, ہر چیز پر احسان کرو. اور سورہ نحل میں بھی اس بات کا ذکر ہے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کمانڈڈ اس, ان اللہ, بے شک اللہ نے کمانڈ کیا ہے, العدل والاحسان, احسان کے ساتھ عدل کرو.
So these are the important words. Both of them are the important words. Ad اور احسان. اس حدیث میں احسان آیا ہے اور اس آیت میں احسان کے ساتھ عدل آیا ہے. So if we understand عدل and احسان, then we will understand this hadith, what actually it means. So let's do the lexical meaning of عدل and احسان first. عدل کے meaning justice, we know that کہ justice کرنا ہے, but what is justice? ہم دیکھتے ہیں نا جب بھی جسٹس کا بتاتے ہیں وہاں پر ترازو آتی ہے and the both of the scale has to be equal, that is justice. So good or weight, عدل is good. میں نے اس کے سارے vocabulary lexical meanings کے آپ کو بھیج دیا ہے, تو please go through that, you will understand more better. اسی میں سے میں لے رہی ہوں. Good, goods or weight laden on both side of a camel which is equal in weight. تو آپ کیمل کے, یا اس وقت تو یہی چیزوں سے مثال دی جاتی تھی نا, یہی چیزیں کامن تھی, جانور کے اوپر سامان رکھ, جانور اور ٹریولنگ, جانور کے ساتھ ٹریولنگ کرنا, دیس وے کامن تھنگ. تو اسی کو ایگزامپل لے کے بتایا گیا ہے کہ ایک اونٹ پہ بوجھا جب ڈالیں تو دونوں سائڈ ایکول ہو, اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ سائڈ دونوں سائڈ ایکول ہو, دیٹ از عدل. بوتھ سائڈ پر ایکول ہو, each equal part on a weight scale, اور weighing scale پہ بھی دونوں equal ہو. It basically means to be equal. So عدل is equal. Justice جو ہم کہتے ہیں, it has to be equal. Next meaning is compensation. The other meaning is compensation. To give full compensation to someone is doing. تو کسی کو پورے طریقے سے compensate کرنا. What is the meaning? Urdu meaning compensation کا کسی کو پتا ہے? Urdu speaking, Urdu meaning for compensate. Anybody? Compensate یا compensation کا Urdu meaning? کسی کو compensate is کسی کو return کرنا. English میں جی نعمت. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی چیز کی نقصان کی بھرپائی کرنا. یہ بٹ ایک ورڈ نہیں ہے اس کا اردو میں. ڈاکٹر سفینہ, معاوضہ. معاوضہ, رائٹ, معاوضہ. جی فرزانہ. نعم البدل. نعم البدل. اوکے, جزاک اللہ خیر. but I think it is نعم البدل بھی ہے. the best is معاوضہ because یہ ہم usually بات کرتے ہیں معاوضہ, لینگویج میں یوز ہوتا ہے یہ. so معاوضہ. تو دوسرا مطلب عدل کا دوسرا مطلب ہے معاوضہ, جیسے ابھی فرزانہ نے بتایا نعم البدل, that is equally. آپ معاوضہ جب ہم واپس دے رہے ہیں تو ایکول دے, برابر طریقے سے دے, جتنا لیا اتنا دے, کم از کم اتنا دے یا اسے بڑھ کے دے. نعم البدل is also explains clearly. اور معاوضہ, so that is عدل. so آپ کو عدل کے میننگ سمجھنا ہے. عدل is to keep a balance. رشتوں میں بھی ہمیں عدل رکھنا ہے, which is بیلنس رکھنا ہے رشتوں میں. دیٹ از دونوں سائڈ سے رشتے نبھیں گے, ایک سائڈ سے نہیں. رشتے بھی نبھیں گے تو دونوں سائڈ سے. آدھا برڈن رشتے کا ایک پہ اور آدھا برڈن ایک پہ, دیٹ از عدل. تو جب رشتہ بھی نبھ رہا ہے تو دونوں کو عدل کرنا چاہیے. آدھا رشتے کا آدھا برڈن ایک اٹھائے, آدھا برڈن ایک اٹھائے. سو دیٹ از عدل. آئی ہوپ اٹ از کلیئر کہ اٹ از ایکول, دونوں کے اوپر ایکول پڑے. اور معاوضہ واپس بدلہ دیں, یعنی ریٹرن کریں, کمپنسیٹ کریں. نیکسٹ از احسان. احسان is to complete the shortcomings and set balance right. اس کے actual meaning, because it comes from حسین نون, حسن, that is the beauty. تو اٹ مینس بیوٹی. حسن مینس بیوٹی. لیکن بیوٹی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بیوٹی مینس آل لمٹس ٹو بی ان دا رائٹ پروپورشن. جب آنکھ, کان, ناک سب برابر پروپورشن میں ہوتے ہیں
تو تب جا کے ہم کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے. یا پروپورشن برابر نہ ہو تو پھر ہم نہیں کہتے کہ وہ خوبصورت ہے. آپ ایک پھول کو لے لیں, جب وہ پھول کھلتا ہے تو جب کھلنے لگتا ہے تو وہ پروپورشن برابر نہیں ہوتا, چھوٹا بڑا آگے پیچھے ہوتے ہیں. لیکن جب ایک گلاب کا پھول مکمل طور پہ کھل جاتا ہے تب وہ خوبصورت دکھتا ہے. اس کے رنگ برابر ہے, اس کے پنکھڑیاں برابر ہے, ہر چیز برابر ہوتی ہیں, تو تب جا کر وہ خوبصورت لگتا ہے. سو خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ واٹ از دا کرائٹیریا فار بینگ اے بیوٹیفل از رائٹ پروپورشن. ہر چیز اس کی اپنی ہر چیز اس کی برابر ہو, پروپورشن میں برابر ہو. تھنگس تو تبھی جا کر پھر وہ ہمارے آنکھوں کو خوبصورت نظر آتا ہے. تھنگس پلیزنگ ٹو آئی ڈیو ٹو بیلنس پروپورشن. اور اس کا اپوزٹ بیوٹی اور رائٹ پروپورشن کا اپوزٹ ہوتا ہے سو, جو قرآن میں آتا ہے سو, اگلی اینڈ انبیلنسڈ, یا فساد کرنا. بیکاز اٹ از حسن, احسان کا another word is to complete the shortcoming and set balance right. تو کسی کے شارٹ کمنگس کو, کسی کے اندر شارٹ کمنگس ہے یا خود اپنے اندر کوئی کمی ہے, ڈیفیشنسی ہے, تو اس کو برابر کریں. the balance should be right. اسی لیے عدل اور احسان together ہے. عدل is to بیلنس کو رائٹ کرنا. یس نکھت جمیل, آئی سپوز آپ اس کے اوپر اور بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتی ہیں. would you like to do that? عدل and احسان. جی, عدل وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. جس طرح عدل ہم نے کیا, کسی جج نے عدل کیا, اس کو یہ سزا ہوگی, مجرم کو یہ سزا ہو گئی, اس نے یہ کیا تھا, وہ سزا سب کے لیے ٹھیک ہے ہو گئی. لیکن آپ دوسرا کون سا کہہ رہی ہیں؟ عدل اور احسان. احسان ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کے اس کو عطا کرنا. جو اس کا قصور ہے یا غلطی ہے تو مطلب یہ کہ اس سے بڑھ کے سزا نہیں دینا, لیکن اس پر رحم کا معاملہ فرمانا, اس کے اوپر تھوڑا سا سافٹ ہو جانا. احسان. جی جزاک اللہ خیر. احسان ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی نا, وہ تو احسان یہ ہے کہ تم یہ سوچو نماز میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو یہی دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اس کو احسان. جی جزاک اللہ خیر. تو نکھت باجی نے جو بتائے ہیں یہ اس کو لغوی معنی کہتے ہیں, بٹ اس کا لیکسیکل میننگ جو ڈکشنری میننگ ہے اس کو آپ پہلے سمجھ لیں, اس کے بعد میں پھر ہم یہ جو روزمرہ کی زندگی میں یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کا لغوی میننگ سمجھیں گے. تو دا ڈکشنری میننگ سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اس کو ایگزیکٹ طریقے سے سمجھ سکیں. سو عدل کا میننگ کیا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ایکول, دونوں سائڈ پر ایکول ہونا چاہیے. جیسے ابھی نکھت باجی نے بتایا جج فیصلہ دیتا ہے بیکاز اس نے کچھ اپنے طرف کھینچ لیا ہے, کسی کا حق اس نے لے لیا ہے, کسی کا حق اس نے لے لیا ہے. جو نکھت باجی بتا رہی ہے دیٹ از دا لنگوسٹک میننگ. جج اس کا حق اپنے طرف لے لیا ہے تو وہ جج اس کو واپس لوٹا رہے ہیں, عدل کر رہے ہیں. سو لیکسیکل میننگ از امپورٹنٹ. پہلے ہم لیکسیکل میننگ سمجھ لیں تو things will become very clear for you. So the lexical meaning, the dictionary meaning is کہ عدل میں ایکول ہونی چاہیے. ایک کوئی ہر ریلیشن میں دو لوگ ہوتے ہیں تو دو لوگ میں ایک کا پلڑا جو بولتے ہیں, ایک کا پلڑا بھاری نہیں ہونا چاہیے, دونوں ایکول ہونا چاہیے. اور احسان میں کیا ہے؟ احسان میں یہ ہے کہ خوبصورتی ہونی چاہیے. ہم جو بھی کام کریں اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل خوبصورتی ہونی چاہیے. اور خوبصورتی کیسے ہو سکتی ہے؟ رائٹ پروپورشن سے. جب وہ کام صحیح طریقے سے کرا گیا, رائٹ پروپورشن سے کیا گیا تو وہ خوبصورتی ہوگی. ایک تو خوبصورتی, اور دوسری کسی کے شارٹ کمنگز کو دور کرنا, کمزوریوں کو دور کرنا. ہم اس خوبصورتی سے
دوسروں کے شارٹ کمنگس کو دور کریں گے تاکہ بیلنس رائٹ ہو جائے, عدل پہ پہنچ جائے. And to give whatever you have and take only what is your right is adl. To give whatever you have and to take only which is your right. تو صرف اتنا لیں جو آپ کا حق ہے, that is adl. And to give more than required and take less than what is your right is ihsan. احسان آپ کو جتنا دینا ہے, سپوز آپ نے کسی سے چاول مانگے تھے, 1 کپ چاول مانگے تھے, تو آپ کو کیا دینا چاہیے, 1 کپ ہی دینا چاہیے یا اسے تھوڑا بڑھ کے دے دیں. دیتے وقت بڑھ کے لیں. اور کسی نے آپ سے 1 کپ چاول مانگے تھے, تو جب آپ واپس لے رہی ہیں کہ نہیں اتنا, یہ بہت آپ نے بہت زیادہ ڈال دیا, تھوڑا اس میں سے کم کر لیں, یعنی لیتے وقت تھوڑا لیں. دیٹ از احسان. لیکسیکل میننگ کہ دیتے وقت یعنی اپنا حصہ جو ہو اس میں کم کر لیں, دوسروں کا حصہ جو ہو ہم سے جو دوسروں کو دیا جائے اس میں بڑا کریں. So that is the beauty in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ ہم اپنے کو پیچھے ڈالیں اور خود کو اور دوسروں کو زیادہ امپورٹنس دیں. That is the beauty. That is the beauty. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور جیسے ابھی نکھت باجی نے بتایا کہ احسان, جبرائیل علیہ السلام کی حدیث جو ہم پڑھ چکے ہیں, تو جبرائیل علیہ السلام نے احسان کو کیسے ڈسکرائب کیا, کہ جس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا کہ جس طریقے سے ہماری نماز اس طریقے سے ہو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے, تو کم از کم ایسے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر نظر رکھے, ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں جس طریقے جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے نماز پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی نماز میں بہت فرق آ جائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. احسان کے مطلب سمجھے اور عدل کے مطلب سمجھے. نا احسان 2 قسم میں ہے. ہمارے اندر ہو میک ونس اون کیریکٹر بیلنس, کہ ہمارے اپنی کیریکٹر کو ہم بیلنس کریں, احسان سے کام کریں, اپنے کیریکٹر کو بیلنس کریں. یا دوسرا میک اپ دا ڈیفیشنسیز اینڈ کریکٹ دا بیلنس, سامنے والے میں جو کمی ہے اس کو ہم دور کریں, ان کی کمی کو ہم دور کریں. سو ہم ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ان کے تکلیفوں کو دور کر کر. اوکے, قرآنک سوسائٹی از بیسڈ آن عدل اینڈ احسان. تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا ہے, دیٹ از جو لاز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا, اٹ از بیسڈ آن عدل اینڈ احسان. قرآنک سوسائٹی میں ہمیں چاہیے کہ ہم عدل اور احسان مینٹین کریں. یہ کوالٹی نہیں, عدل کی کوالٹی اور احسان کی کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے. سو دس از ون آف دا philosophies you can say. Allah subhanahu wa ta'ala says we should be, our character should be adl and ihsan. ہماری پرسنالٹی میں یہ 2 characteristics ہونی چاہیے, عدل and ihsan. That is justice and balance, and to avoid fahsha and munkar. Munkar, that is excuses that human intelligence cooks up to accumulate for himself whatever he can by whatever means. تو munkar is what, کہ جو ایکسکیوزز ہم بنا لیتے ہیں, اپنے آپ ایکسکیوزز دیتے ہیں صحیح کام نہیں کرنے کے لیے, احسان کو نہیں کرنے کے لیے, احسان کام کو نہیں کرنے کے لیے جو ہم ایکسکیوزز دیتے ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از منکر. جو ہم ایکسکیوزز دیتے ہیں تاکہ احسان کا کام نہ ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, دیٹ از منکر. اور so these are the characteristics جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے to make it the best. Allah subhanahu wa ta'ala always wants the best. He is the best. Allah subhanahu wa ta'ala is the best and he wants his slaves to be the best. Allah subhanahu wa ta'ala چاہتے ہیں کہ اپنے بندے, اللہ کے بندے the best ہو. تو یہ حدیث وہی چیز سکھاتی ہے. Verily Allah has prescribed, he has prescribed, جیسے he has prescribed us the salah, ویسے ہی he has prescribed us excellence. He has prescribed excellence in all things. Thus if you kill in a good manner. See, first sentence اس کا یہ ہے کہ he has prescribed excellence in all things. ہر چیز شامل ہو جاتی ہے.
example what Rasulullah sallam has given is, if you kill in a good manner, if you slaughter in a good manner, each of you should sharpen his blade and spare sufferings to the animal he is slaughtering. तो एग्जाम्पल के तौर पे what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given us कि अगर तुम कत्ल करो तो भी एहसान से कत्ल करो. यानी that is the worst thing. इंसान जब कत्ल करता है तो वो फुल जोश में होता है, तो वो कहाँ से एहसान दिखाएगा? वो तो सोचता भी नहीं है एहसान दिखाने को. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वहां पर भी एहसान दिखाओ. वो काम जो तुम जल्दबाजी में करोगे. किसी का कत्ल कर रहे हैं, कौन कत्ल करेगा? जैसा क्या बोलेंगे हम, जंग के मैदान में कत्ल हो रहा है, या फिर जो मुर्तद हो जाता है, who has apostated, उसका कत्ल होता है, या फिर जो क़िसास में कत्ल होता है, किसी ने मर्डर कर दिया तो कातिल का जो कत्ल होता है. तो इन लोगों को भी जब कत्ल करो तो इनको भी प्यार से कत्ल करो, एहसान से, आई एम सॉरी नॉट प्यार से, एहसान से कत्ल करो, गुड तरीके से कत्ल करो, अच्छे तरीके से कत्ल करो, उनको भी तकलीफ ना पहुंचाओ. तो जब किसी का गर्दन उड़ाओ तो मेक श्योर कि जो स्वॉर्ड हो वो अच्छी तेज ब्लेड की हो, ताकि उसका गर्दन उड़ाने में आसानी हो. इसका ये मतलब नहीं प्लीज कि हम जाकर किसी की गर्दन उड़ाए या कुछ करें, ये हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है. if you kill in a good manner, ये सहाबियों के लिए थी जहां पर वो जंग में जाते थे. so please don't include that. तो एग्जाम्पल जो बताया जा रहा है, just use as an example. Yes, Sophia, you want to share something? Your mic is on. Sophia, mic mute कीजिएगा प्लीज. तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज कि इंसान जब कत्ल करता है, जज्बात के साथ कत्ल करता है, तो उसके अंदर एहसान तो दूर हो जाएगी. गुस्से में कत्ल करता है वो, तो वो भी काम एहसान से करे. इंसान जब गुस्से में भी कोई काम करे ना, तो वो भी एहसान से करे. गुस्से में इंसान के ऊपर काबू होता है नहीं, तो लेकिन वहां पर भी इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इसके वहां पर भी अपने आप पर काबू पाओ और एहसान से करो. और दूसरी एग्जाम्पल देते हैं, जब जानवर को हम काटते हैं, जुबा करते हैं, तो हम तो कहते हैं ये तो जानवर है, इसको कैसे भी काट दो, इसको कैसे भी जुबा कर दो. तो नहीं, जब हम जानवर को भी जुबा कर रहे हैं तो उसका भी हक हम अदा करेंगे. तो वहां पर भी हम उसके ऊपर एहसान करेंगे. किस तरीके से? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं किस तरीके से, कि उसकी ब्लेड शार्प रखो ताकि उसको काटने में, जुबा करने में आसान हो. ब्लंट ब्लेड से नहीं ना जुबा करें, तेज ब्लेड से जुबा करें ताकि उसके लिए आसानी पैदा हो. और जब ब्लेड तेज करो तो उसके सामने ना करो. बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि जब ब्लेड तेज करो तो उसके सामने मत करो. और जब 4-5 जानवर जुबा कर रहे हैं तो उनको अलग अलग रखकर जुबा करो, एक ही सामने, उनके सामने एक के बाद एक जुबा ना करो. तो ये सारी चीजें एहसान में काउंट होती हैं. तो यानी आप किसी को नुकसान भी पहुंचा रहे हो तो एहसान से पहुंचाओ. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग जो एग्जाम्पल दिया है. किसी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं तो भी एहसान से पहुंचाओ. ये हमसे कहा जा रहा है, नुकसान पहुंचा रहे हैं तब भी एहसान की क्वालिटी अपनाओ. तो अब इमेजिन करें तो आम तौर पे हमें कितना एहसान नहीं करना होगा, हर एक चीज पर हमें एहसान करना होगा. अब यहाँ पर आता है, यस जुमाना, व्हाट इज इट? Oh, sorry, mistake. ओके, तो यहाँ पर आता है कि अभी मैंने कहा है कि हर काम में एहसान करो, हर एक के ऊपर एहसान करो. तो फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एहसान? उर्दू में जब हम एहसान का मतलब लेते हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है. उर्दू में क्या है एहसान का मतलब? आम तौर पे जब हम एहसान करते हैं, क्या मतलब समझ आता है उर्दू में? जब हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं. यस, एनीबॉडी? जी निखत जी, जरूरत से ज्यादा मेहरबानी करना किसी के ऊपर. जी बिल्कुल, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एहसान. लेकिन हम सोसाइटी में जो एहसान के वर्ड को मिसयूज किया जाता है उसके बारे में मैं पूछ रही थी
کہ کس طریقے سے احسان ورڈ کو مس یوز کیا جاتا ہے اور اس کے مطلب اپوزٹ مطلب لیا جاتا ہے سوسائٹی میں. Can anybody give me can anybody explain to me? جی فوزیہ. Doing a favor on somebody. Yes, doing a I favor did on something. a favor on you. I did something great I did for you. You didn't deserve it, but I did it for you. That kind of a thing. Absolutely true. اب آپ دیکھیں احسان کا ہم نے کیا پڑھا ہے قرآن کے حساب سے احسان کے میننگز ہم نے کیا پڑھا ہے. It's a beautiful thing which we have to do right proportion میں, اور correcting the deficiency, shortcomings, ان کے shortcomings کو ہمیں correct کرنا ہے. اور but we take it as a favor. We are doing it as a favor. جیسے ہم کسی کے اوپر کچھ burden ڈال رہے ہیں, we are doing some favor. اگر میں کسی کو نسرین کو ڈاکٹر نسرین کے اوپر کچھ کر دوں, اس کو کچھ ہیلپ کر دوں, تو اٹ از لائک میں اس کے اوپر احسان کی ہے. تو اب ڈاکٹر نسرین وہ انتظار میں رہے گی کہ کب وہ احسان, میرا احسان چکتا کرے. تو جیسے ہی موقع ملے گا وہ مجھ پر احسان کر دے گی واپس, تاکہ اس کے اوپر کیا ہوا احسان چکتا ہو جائے. دس از واٹ آور سوسائٹی از. کہ کسی کے اوپر احسان کیا, کسی نے ہم پر احسان کیا, کسی نے دعوت دیا ہمیں, تو چلو اب ہمیں یہ دعوت واپس کرنی ہے, بیکاز ان کا احسان ہمیں لوٹانا ہے. تو دے ویٹ کہ کب موقع ملے گا, تو امیڈیٹلی جیسے ہی موقع ملتا ہے دعوت دے دیتے ہیں. اور پھر اگین دوسری کیا ہوتی ہے, ان سے بہتر دعوت دو تاکہ اب ہمارا احسان رہے ان پر. جی ہماری کتنی سوچ بدل چکی ہے احسان کے اوپر. دس از ہاؤ اٹ از. شادی میں جو سلامی ملتی ہے, جو پیسے ملتے ہیں, وہ سارا نوٹ کیا جاتا ہے, بیکاز انہوں نے ہم پر احسان کیا نا. تو جب ان کی شادی ہوگی, ان کے گھر میں دعوت ہوگی, تو ہم یہ لوٹائیں گے, ایگزیکٹلی دا سیم اماؤنٹ لوٹائیں گے, یا پھر زیادہ اماؤنٹ لوٹائیں گے, تاکہ اب ہمارا احسان ہو ان کے اوپر. دس از ہاؤ اٹ از. اسلام سیز کہ ہم کریں ایسا, جب ہم دیں تو زیادہ دیں, جو لے تو کم لیں. کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کے ساتھ ہم احسان کریں, ہر کام میں ہم احسان کریں. تو جب اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو یو شوڈ بی ہیپی کہ اس نے آپ کے ساتھ ایک خوبصورتی سے, مطلب ایک اچھی سی چیز آپ کے اوپر کی ہے. It's just like a gift. He has given you a gift. So value that کہ ڈاکٹر نسرین نے مجھے دعوت دی, تو I should value it کہ اس نے اتنی پیار سے مجھے دعوت دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو ریٹرن کر دوں. دعوت دی تو پھر میں اس کو دعا دوں, اس کے لیے دعا دوں, اس کے رزق میں خیر و برکت کی دعا دوں, اور اس کو انجوائے کروں. وہ اور میں بیٹھ کر دعوت کھائیں اور انجوائے کریں. اینڈ دیٹس اٹ. تو بعد میں ڈاکٹر نسرین مجھ پر احسان نہیں جتائے گی, اگین احسان نہیں جتائے گی کہ I have given you بول کے, I have given you that دعوت بول کر. نہیں, she will forget, I will forget. It's done. اس نے مجھ پر کچھ کیا, میں نے اس کو لوٹا دیا بہترین دعا دے کر, and it's done. وہ معاملہ ختم ہو گیا. پھر کبھی مجھے موقع ملا تو اوکے, میں دعوت دوں یا نہ دوں, that's different. لیکن مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اس کے لیے کچھ اچھا سا کروں. So that is احسان. تو ہم جو بھی کام کریں احسان کے ساتھ کریں. Now we have to understand this احسان, and we can understand only with examples. پہلے ہم اللہ کی عبادت کے احسان کے بارے میں بات کریں گے, اس کے بعد میں سوسائٹی کے احسان کے بارے میں بات کریں گے, اس کے بعد میں سیلف احسان کے بارے میں بات کریں گے. Alright, 3 levels پہ. تو پہلے عبادت کے لیے, can anybody give me an example for احسان in عبادت؟ احسان احسن طریقے سے, not احسان, احسن طریقے سے, that is احسان. احسن is الاحسان. تو احسان طریقے سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے. نماز میں احسن طریقہ کیسا ہوگا؟ یس فوزیہ. Reading namaz with khushu and khuzu and concentration, reading Quran with tartil, try and learn the ayats. That's the best way, and without showing off, okay, I did this, or I read Tajud, I woke up early, or some stuff like that. Ji, very good. So this is how we will give ihsan in the namaz.
دوسری چیز احسان روزوں میں. روزے ہمارے احسان کیسے ہوں گے؟ Anybody? Ihsan is what? Ihsan is beautiful. Everything in right proportion. Do remember, it's beautiful. Everything in right proportion. Saima, yes. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزوں میں احسان یہ ہوگا کہ ہم روزہ رکھ کے چغلی غیبت اس طرح کا کوئی عمل نہ کریں کیونکہ ہم روزے کی حالت میں ہوں گے, اور آنکھوں کا اور ہر چیز سے ہم برائیوں سے محفوظ رہیں. یہ بھی ایک احسان کی قسم آ جاتی ہے نا, روزے کی پوری پابندی اور ہر چیز کا خیال کرنا. جی بالکل. روزہ ٹائم پر کھولنا, روزہ ٹائم پر رکھنا, اور روزے کے درمیان ہم عبادت کرنا, نمازوں کے علاوہ قرآن پڑھیں, عبادت کریں. what Saima said is of course true. زبان کا کنٹرول کریں, چغلی یہ ساری چیزیں نہ کریں, ان سب کا کنٹرول کریں. اور روزے کا مین مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. what does the Quran says? روزہ کس لیے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو وہ چیز ہم پر پہنچنی چاہیے, تقوی ہمارے اندر پہنچنا چاہیے. تو we are performing the fast with the best quality. excellent quality کا fast ہے وہ. اور پھر اگین فرض تو ہم رکھتے ہی رکھتے ہیں, نفیلیں رکھیں. سنت کے روزے جو نفیل کے روزے ہوتے ہیں, منڈے تھرسڈے کے روزے رکھیں. this is more better. excellent form of worship obligatory فرض جو ورشپ ہوتی ہے, فرض عبادت تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم اگر سنتیں اور نفیل عبادت بھی کریں, that is the excellent form of worship. Next come to the society level پر ہم excellence کیسے کریں, that is ہم لوگوں کے ساتھ excellent طریقہ کیسے اپنائیں. anybody آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے یہ احسن کوالٹی ہم دکھائیں. anybody? سوسائٹی لیول, دیٹ از آپس میں ایک دوسرے سے ہم ایکسلنٹ طریقہ کیسے اپنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. By helping others whenever they need us, and even by reminding these what you have told just now, okay, Monday and Thursdays, for example, like reminding each other about this sunnah act کہ چلو tomorrow we will be fasting, میں آپ کو سحری کے لیے اٹھاؤں گی, آپ مجھے سحری کے لیے اٹھائیے. جی بالکل بالکل, that's very good. Any other example? چلو we need lot of examples here. اس حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے. جی رضیہ خانم. کسی اور کا کام ایسے کرے کہ وہ خود کا کام ہے. جی ویری گڈ, بہت اچھا آپ نے بتایا کہ ایسا کام کریں جیسے ہمارا خود کا کام ہے. ایبسلیوٹلی. ننند اور بھابھی کے بیچ میں احسان بتائیے گا. جی نکھت باجی. جی نند اور بھابھی کے بیچ میں کہ وہ لڑائیاں نہ کروائیں آپس میں. نند اور بھابھی ایکچولی اتنا خوبصورت رشتہ ہے ہمارے معاشرے میں جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہوا ہے. اگر ہمارا میاں اپنی بہن سے کوئی بات کرتا ہے, آپ یقین کریں ہمارے مائنڈ میں خطرہ کی گھنٹی بجنے لگتی ہے, ہمارے اگینسٹ کوئی پلان بن رہا ہے. اس وقت مجھے سورہ حجرات کی وہ آیت بہت یاد آتی ہے, وَلَا تَجَسَّسُوا إِنَّ الْبَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. إِنَّ الْبَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں, کیوں بدگمانی کیوں کر رہے ہیں ہم. جی بالکل, نکھت باجی نے بالکل صحیح کیا, صحیح کہا کہ سب سے بیسٹ, سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جب ہماری نند ہمارے ہسبینڈ سے آپس میں بھائی بہن بات کرے تو ہمیں شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے. کیوں پیدا کرے ہم شک اور شبہ, کیوں ہم ڈریں؟ بیکاز ہمارے ساتھ اللہ ہی از وتھ اس, the protector is with us. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اگر اللہ نہ کرے ہماری نند بری نہیں ہے, لیکن اگر ہے بھی وہ ہمارے شوہر کو ولغلا بھی رہی ہے تو کچھ نہیں پڑھنے والا, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہماری مدد کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دشمن کو اپنی چال چلنے دو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے منصوبے بنائیں گے اور دشمن کی چال الٹی پڑ جائے گی, بس ختم. تو پھر ہم کیوں ڈریں؟ تو پھر ہم کیوں ڈریں ان تجسسوں سے؟ اول تو ہم خود ہی تجسس کر لیتے ہیں, تو کیوں یہ تجسس کریں؟ یہ سب چیزیں ہمیں چھوڑنی چاہیے, بیکاز اگر ہم اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہیں, ہی از آور پروٹیکٹر, ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیں ہر پریشانیوں سے دور رکھیں گے, تو پھر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. تجسس اگر ہمارے ذہن میں آئے بھی تجسس, تو ہمیں اسے سسپیشن, تجسس سے سسپیشیس, تو اگر ہم سسپیشیس ہونا بند کر دیں تو ہمارے رشتے خوبصورت ہوں گے. اول تو نندے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, خامہ کے ان کا نام بدنام ہوتا ہے, تو اگر وہ کرے بھی تو آپ ان کو پیار سے ٹھیک کر لیں, خوبصورتی سے, رائٹ پروپورشن سے, پیار سے ان کو ٹھیک کر لیں. یہ ہمارا کام ہے کہ اگر سامنے والا انسان بگڑا ہوا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ برائی کو محبت سے ٹھیک کر لیں. دیٹ از احسان, ایکسلنٹ کوالٹی. alright جی امیمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Not able to hear you, Umayma. میں کہہ رہی تھی اگر کوئی مشورہ مانگے تو اس کو بہترین مشورہ دے, مطلب بہت اچھا مانگے اسے بھی, جو بھی مانگے. بالکل, جو مشورہ مانگے تو ایسے مشورہ دے کہ اس کا فائدہ ہو, ایسا مشورہ نہ دے جو میرا فائدہ ہو جائے. اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں مائیں جب اپنے بیٹیوں کو, اسپیشلی شادی شدہ بیٹیوں کو جب مشورہ دیتی ہیں تو وہ ایسے مشورے دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا فائدہ ہو, بھلے ہی ان کے سسرال کا نقصان ہو. یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی بیٹی ان کے گھر کی بیٹی ہے, ان کے گھر سے تعلق رکھتی ہے, تو آپ کو چاہیے یہ کہ ایسا مشورہ دے کہ وہ بھی خوش اور اس کے گھر والے بھی خوش. لیکن اکثر مائیں صرف ایسا مشورہ دیتی ہیں کہ بیٹی خوش, بھلے ہی گھر والے, اس کے سسرال والے, ان کو نقصان پہنچے تو پہنچے. تو مشورہ بھی آپ ایسا دیں جہاں پر سامنے والے کا فائدہ ہو, میرا اپنا فائدہ نہ ہو بلکہ سامنے والے کا فائدہ ہو. جی فرزانہ, وہ بھی ایک ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. جی وعلیکم السلام ہم ورحمۃ اللہ. کسی کی مدد کریں یا ہمارے پڑوسیوں کی بھی خبر گیری کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہمیں ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو, بلکہ ہم ایک ایسی نیت کریں کہ اللہ میں جو اس کو دے رہی ہوں خالص تیری رضا کے لیے دے رہی ہوں. بالکل بالکل, ایبسلیٹلی ٹرو. اور لاسٹ ٹائم بھی ہم بات کر رہے تھے سفید پوش کی, کہ ہمارے خاندان میں پتہ ہو کہ کون ضرورت مند ہے, کون فقراء ہے. تو جب ہمیں پتہ چلے کہ ان کی مالی حالات کمزور ہے, ان کے سارے ضروریات پورے نہیں ہوتے, تو پھر ہم آگے بڑھ کر انتظار نہ کریں کہ وہ ہم سے مانگے, اس کی انتظار نہ کریں کہ وہ ہم سے مانگے, ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کر دیں. دیٹ از احسان. ان کی ڈیفیشنسی کو دور کر دے, دیٹ از احسان. آپس میں مل کر ان کی مدد کریں, آپ یعنی ان کے اوپر ان کی ڈیفیشنسی کو دور کر دیں اور ان کی مدد کریں. اور دوسری چیز, ایسی مدد کرے جیسے ہم جانتے ہیں رائٹ ہینڈ سے کرے تو لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے. So this also should be in mind. So this is how we are doing. Excellent. ہر چیز میں excellent. Excellent, جب excellent کا ورڈ آتا ہے تو دو چیزیں یاد رکھیں, اس میں اخلاص بھی شامل ہوگا, ایک اخلاص اور ایک حسن. احسان طریقے کے ساتھ ساتھ اخلاص, خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا. اگر ہم خالی احسان کام کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے, دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, تو پھر اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا. بھلے ہی آپ نے بہت اچھا کام کیا لیکن آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا, تو پھر اس کا ثواب مٹ جائے گا. تو ہر احسان کے ساتھ آپ اخلاص بھی شامل کریں کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اوکے, یس صفیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی وہی بولنے والی تھی کہ مطلب نیت اچھی ہونی چاہیے, کہ سب سے پہلے نیت اچھی ہونی چاہیے. تو اس سے مطلب اگر میری نیت اچھی ہوگی تو میں اگر کسی کو سوچیے راستے میں جا رہی ہوں, راستے میں اگر کوئی
बड़ा सा गड्ढा है या फिर कुछ है, अगर मैं वो भी बंद कर दूंगी तो वो भी एक एहसान होगा। तो मेरा नियत अच्छा होना चाहिए कि मैं जो भी करूंगी अल्लाह के मतलब रास्ते में करूंगी, अल्लाह को खुश करने के लिए करूंगी। तो उससे अगर मैं एक पौधा लगाऊं तो उससे अगर एक पंछी आके अगर उससे कुछ मतलब फल खाए या फिर कोई आदमी आके वो फल खाए, वो भी मेरे लिए एक एहसान हो जाएगा। मतलब मैं एक एहसान कर रही हूँ। बिल्कुल, छोटी भी चीज भी एहसान हो जाएगा अगर नियत अच्छी हो तो। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। जज़ाकल्लाह खैर सुफिया जी। जुमाना, एक्चुअली कहीं पे ये भी देखा गया है जब कभी कोई किसी को मदद करने जाता है, ओके फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अग्री, लेकिन वो सामने वाला भी बंदा एकदम यू नो दे जस्ट लीव एवरीथिंग एंड डिपेंड ऑन देम। यानी मतलब अगर कोई ज़रूरतमंद है उसकी हम मदद करें तो वो लोग भी बजाय ओके अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज़ अ हेल्प, अभी सिचुएशन ऐसा है, लेकिन वो लोग सब छोड़ छाड़ के फिर एकदम डिपेंडेंट ही हो जाते हैं। कभी केसेस ऐसा भी देखा गया है, यू नो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस ऑफ कोर्स, ट्रू ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे भी केसेस देखा गया है। तो देन उसमें फिर लगता है पता नहीं हम मदद कर रहे हैं, आई मीन हम या ओके फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है हम हम जो पैसा दे रहे हैं फिर उनको तो एकदम हैंडीकैप बना दिया। कभी इस तरह से भी होता है, यू नो, समटाइम्स There we should stop. अगर ऐसा लगता है कि अब हम इनको हमारे अपने डिपेंड बना रहे हैं तो there we should stop. I know such people होता है। तो जहाँ पर उनको स्पेशली इंडिया में I have seen that कि जहाँ पर भी उनको लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग मदद करने वाले हैं, ये लोग हेल्प करने वाले हैं, तो अपने आप को पहले मजलूम बताएंगे। हमें तो नहीं पता होता ना कि ये मजलूम है नहीं है, तो हम उनकी मदद कर देंगे। उसके बाद फिर अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, दैट स्टोरी गोज ऑन। वो अपने आप को और ज्यादा मजलूम बताते जाते हैं। तो फिर देयर वी शुड नो कि हमें स्टॉप करनी है। इट इज नॉट वर्थ। Especially I have seen many earlier, okay now abhi to nahi ho raha, lekin earlier I used to, I mean in Kuwait, you know, for they used to go, the Indians and all used to go to Kuwaiti Bengali people and all, Baba Muslim Baba, you know, and then poor, I mean they used to help, but then ye you know aisa chalta rehta hai, they have this thing like okay ekdam mazloom bana ke paisa kama lo, you know, like that. Okay, jazakallah khair. वही है कि जी बाजी। मैं हाँ, आपका माइक ऑन हुआ ना? आप जी मैंने अभी माइक ऑन किया। मैं ये कहना चाह रही थी, बाज़ औक़ात हम बड़े खुलूस से किसी के साथ नेकी एहसान का मामला करते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि शैतान हमें अपने उसमें फंसा के हम उसी बंदे को ताना देना, इज़ा देना, एहसान जताना, स्पेशली एहसान जताना। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान में कहा है ना, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर इसके बाद ना तो वो एहसान जताते हैं और ना ही ईज़ा देते हैं, तब इनका अजर इनके रब के पास है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर बाजी। Okay, so before we move to the self, एक लास्ट क्वेश्चन। रिश्ता, हर रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, इसमें हम एहसान कैसे करेंगे? एक रिश्ते को हम एहसान कैसे बनाएंगे? शायद इसमें ननंद भाभी का भी आ जाएगा, सास बहू का भी आ जाएगा। हर रिश्ते को हम एहसान, एक्सेलेंट क्वालिटी का कैसे बनाएंगे? दिस इज इम्पोर्टेंट। एक्सेलेंट क्वालिटी का रिश्ता कैसे बनाएंगे? जी साजिदा बेगम। ईगो को ना लाकर, फर्स्ट थिंग। ओके, ननंद भावज में हो या और इवन बड़ा भाई हो या छोटी बहन, जी कोई भी रिश्ते में हो, ईगो, यस, यू हैव टू रिमूव ईगो। ईगो को दफन कर देना होगा। एब्सोल्युटली ट्रू। और एक दूसरों की गलतियों को भी माफ कर देना, नजरअंदाज कर देना। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। साइमा। अस्सलाम वालेकुम। बस मैंने ये कहना था, एहसान अगर हम रिश्तों की नजर में देखें
تو اگر ہم شوہر کی خدمت کر رہے ہیں یا سسرال کو خدمت مطلب کھانا وانا کچھ بھی کریں، صرف ہم یہ سوچ کے کریں کہ اس کا اجر ہمیں ہماری اللہ کی ذات دے گی، نہ کہ شوہر دے گا، نہ کہ سسرال والے دیں گے، تو یہ بھی بہت بڑی احسان کی بات ہو جاتی ہے نا. خالص اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا، خالص اللہ سے اجر کی توقع رکھنا اور کسی سے نہیں کرنا. ہر کام میں صرف نیت یہ ہو کہ اس کا اجر مجھے میرے اللہ کی ذات دے گی. تو یہ میرے خیال سے صحیح ہے. جی بالکل، ایبسلیٹلی ٹرو. یہ ون وے ہے جو ابھی سائمہ نے بتایا ہے، وہ ون وے ہے. تو رشتے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے، دونوں طرف سے کوئی بھی رشتہ ہو، ابھی جتنے رشتے میں بتائی ہوں، ہر رشتے میں دونوں طرف سے احسان کی کوالٹی ہونی چاہیے. بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چند لوگ احسان پہ رہے چند لوگ نہ رہے. ہر انسان، ہر مومن کی کوالٹی کے اندر، ہر مومن کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، احسان کی کوالٹی ہر مومن کے اندر. تو اب وہ ننند اور بھابھی ہے تو دونوں کے اندر احسان کی کوالٹی ہونی چاہیے. اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 ایکسپلینز دا نیسیسٹی آف اے ریلیشن. دونوں کے، ہر ایک بندے کے اندر جو رشتے میں انوالو ہے اس کے اندر محبت اور رحم ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، irrespective of any relation. ہر ریلیشن کے اندر محبت اور رحم ہو، سامنے والے کے لیے محبت ہو، سامنے والے کے لیے رحم ہو. اس نے کچھ غلطی کر دی تو اس کو درگزر کر دیں، اس کے لیے محبت ہو. آپ جب انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے تب ہم اس کے لیے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، احسن طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، اس کو بڑھ چڑھ کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو پیچھے سے اس کا بھی کام ہے، دوسرے بندے کا بھی کام ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ریاکٹ کرے، بلکہ اور بڑھ کے ریاکٹ کرے. بیکاز احسان از واٹ، جب دیتے وقت زیادہ دے، لیتے وقت کم لے. تو جو پیار اور محبت مجھے مل رہی ہے تو پھر میرا کام ہے کہ میں اس سے دگنا پیار اور محبت اس کو دوں، اس سے دگنی رحم اس کے اوپر کروں، میں درگزر کروں. جسٹ امیجن اگر یہ دو کوالٹی ہر انسان کے اندر آ جائے تو ہماری دنیا کیسی ہوگی، ہمارے گھر کیسے ہوں گے، ہماری سوسائٹی کیسی ہوگی، ہماری مسلم نیشن کیسی ہوگی، اور یہ دنیا کیسی ہوگی. جسٹ سوچ لیں، یہ دو کوالٹی، ایک محبت اور ایک رحم، یہ دو کوالٹی ہر انسان کے اندر آ جائے دوسرے کے لیے، ہر رشتے میں ایک دوسرے کے لیے یہ کوالٹی آ جائے اور احسان طریقے سے ہم یہ دونوں کوالٹی کو اپنائیں. کوئی مجھ سے محبت کر رہا ہے تو میں اس سے بڑھ کر محبت کروں. کوئی مجھ پر رحم کر رہا ہے، میری غلطیوں کو معاف کر رہا ہے تو میں اس سے بڑھ کر اس کی غلطیوں کو معاف کر دوں. So just imagine how beautiful that relation would be. تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے ہر رشتے میں، اور ایک کے اوپر نہیں، عدل ہونا چاہیے. ریلیشن شپ میں عدل ہونا چاہیے. اینڈ واٹ از عدل؟ ریلیشن شپ کا برڈن دونوں ایکول اٹھائے. ایک حقوق کر رہا ہے تو دوسرے بھی حقوق کرے. ابھی کسی نے کہا تھا کہ بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، اللہ کی خاطر حقوق ادا کرے، اور پھر اللہ سے اس کا اجر مانگے، شوہر سے نہیں مانگے. بے شک بالکل صحیح ہے، لیکن پھر شوہر کا بھی فرض یہی بنتا ہے کہ وہ بھی بیوی کے حقوق ادا کریں، اور وہ بھی اخلاص سے ادا کریں، اور وہ بھی اجر صرف اللہ سے مانگے. دونوں طرف. تو رشتوں میں دونوں طرف ہونی چاہیے. ادروائز ایک طرف کا ہو تو وہ رشتہ برڈن بن جاتا ہے، کسی ایک کے اوپر اس کا برڈن ایک کے اوپر پڑ جاتا ہے، اور پھر امید، اور پھر آگے چل کے آپ دیکھیں ایک انسان کے اوپر آپ برڈن ڈالتے جائیں، کتنی دیر تک وہ کیری کرے گا؟ ایک نہ ایک دن تھک کر وہ گر ہی جائے گا، اس کے تلے دب جائے گا، وہ برڈن کے تلے دب جائے گا، ہو سکتا ہے اس کی جان بھی نکل جائے. تو رشتے ایسے ہی ٹوٹتے ہیں بیکاز ایک انسان کے اوپر برڈن زیادہ پڑ رہا ہے، تو پھر وہ دم توڑ دیتا ہے، تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. So understand the basic thing about relationship. محبت اور رحم، اور یہ دونوں کس طریقے سے آپ نبھائیں گی؟ احسن طریقے سے، بڑھ کر، سامنے والے کو بڑھ کر دیں، اس سے جتنا آپ ریسیو کریں اسے بڑھ کر دیں. This will make the world a beautiful place, a relationship, the most beautiful relationship. اور and the same ayat, سورہ روم کی آیت نمبر 21, the same ayat says واپس کیا ملنی چاہیے؟ the peace.
You should get back the peace and see. अगर हम इस तरीके से रिश्ते निभाते हैं ना तो हमारे दिलों को सुकून मिलता है. एक ननंद और भाभी अगर ऐसा रिश्ता निभाए तो दोनों एक दूसरे को सुकून देती हैं. और हमें क्या चाहिए इस दुनिया के लिए? सुकून ही तो चाहिए. ये चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए. Yes, Dr. Nasreen. Yes, alhamdulillah. इसी बात को यानी I'm being reminded of a hadith here. जब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु का जो एक किस्सा था, when मिस्ता इब्न उसाथा indulged in a gossip. ये उनके वो रिलेटिव थे जिनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट किया करते थे. तो he was one of the relatives who was slandering आयशा रदियल्लाहु अन्हा. तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु got really upset. फिर उन्होंने खुद अपने आप से इरादा किया कि I'm not going to support him. और उस वक्त सूरह नूर की वर्स नंबर 22 नाजिल हुई थी, जहां पर अल्लाह ताला ने very clearly he explained the matter that let not those of virtue among you and wealth swear not to give aid to their relatives and the needy and the immigrants. So Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu immediately he accepted his mistake and then he said he was seeking forgiveness from Allah Azza wa Jal. और फिर उन्होंने दोबारा से resume कर दिया मिस्ता के ऊपर spend करना. So we have, yani this is recorded in Al-Bukhari and in Muslim. So it shows clearly that whatever we are doing is for the sake of Allah Azza wa Jal. No problem even if we are getting harm from them. And I would also like to add something to, actually मेरी और जुमाना की इस बारे में discussion हो रही थी कि being Islamic और being a believing person, there is a difference कि आप एक intelligent wisdom वाले person हो, आपको अल्लाह का खौफ है, लेकिन आप अपने आप को you will not put yourself into a point of exploitation by others. So Islam doesn't ask you to get exploited at the hands of people who are abusing you. So there is a very fine line. तो जहाँ पर आपको लगे you have reached a point of exploitation or somewhere wherein you will be misused, then you have to draw a line. But on that matter, आपकी जो intention है and your feeling towards the good deeds, your connection is directly with Allah Azza wa Jal. So the compensation we are seeking is from Allah Azza wa Jal. So we are not changing our attitude and perception and the good things that we are able to do, but don't get exploited at the hands of such people. That's it, Dr. Safina. जज़ाकल्लाह खैर नसरीन. तो अभी हम बात कर रहे थे, आपने नसरीन का तो क्लियरली सुन लिया. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम बात कर रहे थे अल्लाह के साथ रिलेशन फॉर्म करने का. अगेन हम हर इबादत, अल्लाह की जो भी इबादत करें वहां पर एहसन तरीके से इबादत करें. रिश्तों को निभाने की बात हो रही है तो हर रिश्ता, कोई भी रिश्ता, एक स्ट्रेंजर का भी रिश्ता क्यों ना हो, तो वहां पर भी एहसान तरीके से, एहसन तरीके से हम ये रिश्ते को निभाएं. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट कम्स टू सेल्फ. तो हम अपने ऊपर कैसे एहसान करें? मेक वंस ओन कैरेक्टर बैलेंस. हम अपने कैरेक्टर को रिफॉर्म करें, बेस्ट तरीके का कैरेक्टर बनाएं. ऑर्गेनाइज, जितने भी हम रसूल सल्लम के सिफात पढ़े हैं तो वो सिफात को अपनाएं. ऑनेस्टी, हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, हमारे अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए. नमाज हमें सिखाता है 5 वक्त की नमाज टाइम पर पढ़ो और जितना जल्दी पढ़ सके उतना ज्यादा सवाब मिलता है. सो इट इज ऑन टाइम. तो डिसिप्लिन मेंटेन करें. ऑर्गेनाइज, बी एन ऑर्गेनाइज पर्सन, बी हाइजीनिक. ये सारी चीजें हमें सिखाता है. एक बात जरूर याद रखिएगा कि हमसे अगर कोई गलती हो गई, अगर हम एहसन क्वालिटी नहीं अपनाए, हमारे कैरेक्टर्स में हमारी एहसन क्वालिटी नहीं है, हम डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते, हम झूठ बोलते हैं, हम ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रहते, तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा. बिलीव मी, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा. अगर मैं डिसऑर्गेनाइज हूँ, इनडिसिप्लिन हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ जो रहते हैं उनका नुकसान होगा. जो मेरे साथ, और हम हर इंसान लाइफ शेयर करते हैं किसी ना किसी से, हर एक से नहीं बल्कि बहुत लोगों से शेयर करते हैं. सपोज मैं झूठ बोलती हूँ तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा. मैंने उसको कह दिया अपनी दोस्त को कि कल 6 बजे मैं आ रही हूँ, वो 6 बजे इंतजार कर रही है, 6, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, आई हैवंट रीच्ड देयर एंड शी इज जस्ट वेटिंग फॉर मी. नुकसान किसका हुआ? उसका नुकसान हुआ, मेरा नहीं हुआ. इसीलिए जब भी हम बोलें, कुछ भी हम बोलें, तो उसको मुकम्मल करें, बिकॉज सामने वाले का नुकसान होता है. और अगर मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूं, मैं चीजें यहाँ वहां फेंकती हूँ, तो फिर नुकसान किसका होगा? सामने वाले का. सपोज आई एम ऑर्गेनाइज्ड, मैं हर चीज अपनी जगह पे रखती हूँ, और मेरे घर में somebody is not organized, वो इधर उधर चीजें, बच्चे यूजुअली हमारे ऑर्गेनाइज नहीं होते. सीजर्स, I have kept a place for the Caesar,
لیکن بچے وہ سیزر وہاں سے لیتے ہیں پھر کہیں اور ڈال دیتے ہیں. اب جب مجھے چاہیے ہوتا I don't find that Caesar on that place. اب now I have to hunt for it. لیکن جب بچوں کو مجھے چاہیے ہوتا ہے تو وہ سیزر وہاں پر مل جاتی ہیں ان کو, بیکاز وہ ادھر ہی رکھی ہوئی ہے, ان کو آسانی سے مل گئی. تو میرے گڈ کوالٹیز دوسروں کو ہیلپ کرتے ہیں, دوسروں کی بیڈ کوالٹیز مجھے نقصان پہنچاتے ہیں. Do you get that? تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ says be excellent. سیلف ہونا بھی ایکسلنٹ ہے. آپ کے اندر ایکسلنٹ کوالٹی ہونی چاہیے. صفائی کرو تو ایکسلنٹ طریقے سے صفائی کرو, اپنے بال بناؤ تو ایکسلنٹ طریقے سے بال بناؤ, کوکنگ کرو تو ایکسلنٹ طریقے سے کوکنگ کرو, گوشت کاٹو تو وہ بھی ایکسلنٹ طریقے سے گوشت کاٹو, گوشت کا خیمہ بنا رہے ہو تو وہ بھی ایکسلنٹ طریقے سے بناؤ, جیسے ایک قصاب بناتا ہے خیمہ تو ویسے ہی آپ بناؤ. یہ کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہر چیز ہم ایکسلنٹ طریقے سے کریں, کیونکہ ہم ایکسلنٹ طریقے سے کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سامنے والے کو ہوگا. اور ہمارے دین میں کیا ہے کہ ہمیشہ سامنے والے کا فائدہ کرو, اپنے بارے میں بعد میں سوچو, سامنے والے کا پہلے سوچو. تو میرے اندر جتنے بھی برائیاں ہوں گے, if I am not this excellent quality میرے اندر نہیں ہے, تو پھر میں کس کو نقصان پہنچا رہی ہوں؟ مجھے کچھ نہیں نقصان پہنچے گا. کس کو نقصان پہنچے گا؟ سامنے والے کو نقصان پہنچے گا. تو وہ چیز ہمیں نہیں کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے سے بڑھ کر سامنے والے کا خیال رکھو. احسان از واٹ؟ اپنے سے بڑھ کر سامنے والے کو خیال رکھنا. تو وہاں پر پھر ہم سامنے والے کا خیال رکھیں گے. تو ڈیولپ دا بیسٹ کوالٹی, ایکسلنٹ کوالٹی ود ان مائی سیلف ٹو ہیلپ دی ادرس ہو آر اراؤنڈ می, تاکہ وہ مجھ سے خوش رہیں, ہر چیز پرفیکٹ رہے, ان کو ہر چیز کی آرامی ہو. Are you getting this? So we are running out of time. We have another class now, so we have to wind up. Any questions? Any further questions? Okay. اور اسپیشلی ایکسلنس, احسن کوالٹی وہاں پر دکھائیں جہاں پر آپ کے پاس اتھارٹی ہو. بچوں کے ساتھ ایکسلنٹ کوالٹی دکھائیں, ان کو ہم سے یعنی ہماری اپنی پراپرٹی ہے, چھوٹے ہیں یہ سمجھ کر ان کے اوپر ظلم نہ کریں. بیکاز یہاں پر جو ایگزامپل دیا ہے کہ آپ if you kill in a good manner, the authority is with you. وہ سامنے والا مظلوم ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ جب معاملہ کرو تو احسن کوالٹی کا کرو. یعنی when you are in authority, آپ کے پاس ساری اتھارٹی ہے, تو تب آپ کو چاہیے کہ آپ اور زیادہ ایکسلنٹ کام کریں. show more excellence in your work if you have that authority. تو یہ ساری چیزیں کیا بناتی ہے؟ ہماری اپنی پرسنالٹی کو شیپ اپ کرتی ہے. تو یہ کوالٹی ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, تو یہ کوالٹی اگر ہم اپنے لیے اپنا لیں تو we will make our lives beautiful and the lives of people who are around us beautiful, and Allah subhanahu wa ta'ala will reward us for our ihsan, inshallah bi'idhnillah. With this I conclude. If there is any questions, please jaldi se aa jaye because we have to end now. Dr. Sachin, I don't think so there is time for questions because we are already 3 minutes up and the lecture out there is pending. So inshallah they can WhatsApp us, no issues. Yeah, if there is any question, please send us. آپ کے انچارج ہے, آپ کے انچارج کے تھرو بھیج دیں, یا پھر سسٹرز ان اسلام ہے تو ڈاکٹر نسرین کے تھرو بھیج دیں. We will answer them inshallah bi'idhnillah. Okay, so hope the hadith is clear with you and hope it changes all of us. With this I end. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.